जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपका उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसे ही श्रीलंकाई नागरिक की पाकिस्तान में कट्टरपंथियों के द्वारा मिल के हत्या होते ही ये पाकिस्तानी अब डरने लग गए हैं। सबसे पहला डर तो इनका एफएटीएफ की लिस्ट में और निचले पायदान पे जाने का डर, उसके बाद आईएमएफ का जो लोन इनके पास आना था उसमें भी कुछ न कुछ अड़चने अब अड़ सकती है, और तीसरा यूरोपियन यूनियन जो जीपीएस स्टेटस इनको पाकिस्तान को दे रखा है उसका डर बहुत भयंकर तरीके से इनको सताने लग गया है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन भी अब इनके बारे में सोचेगी कि इनकी सपोर्ट की जाए या ना की जाए, इनको स्टेटस दिया जाए या ना दिया जाए। तो कहीं ना कहीं अमेरिका से भी आने वाले लोन और अमेरिका के जो रिलेशन है पाकिस्तान के साथ उनमें भी खटास आने लगी है। तो ये पाकिस्तानी अब अल्लाह के नाम की दुहाई देने लग गए हैं। आप पूरी डिबेट में देखोगे कैसे ये अल्लाह ही अल्लाह, दीन, ईमान और पता नहीं क्या क्या डिस्कशन कर रहे हैं कि अल्लाह ने हमें नॉन मुस्लिम को सपोर्ट करने के लिए कहा है, ये कहा है, जबकि ये अल्लाह के अलावा किसी को कभी माना ही नहीं है इन्होंने। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट कैसे डर के मारे ये भीगी बिल्ली बन चुके हैं और अब अल्लाह के नाम की दुहाई पे पूरे वर्ल्ड में अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि श्रीलंकाई नागरिक को जब से इन्होंने मारा है इनकी थू किरकिरी पूरे विश्व में हो चुकी है, क्योंकि ये इनकी कट्टरपंथी सोच कभी इनसे छूटने वाले नहीं है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों अब आप कुछ हफ्ते पीछे चले जाएं, इसी तरह की मॉब जस्टिस थी ना, यही हो रहा था, इसी तरह की मॉब जस्टिस थी। उससे पहले अप्रैल में इसी तरह की मॉब जस्टिस थी। मसला सिर्फ ये है कि इस दफ़ा जो है ये एक गैर मुल्की शहरी है, हमें पता है कि इसके रामिफिकेशंस बहुत ज़्यादा होंगे, इंटरनेशनल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, इसलिए सज़ा जज़ा भी हो जाए। लेकिन क्या अच्छा होता कि इस साल में 2 दफ़ा जब इस तरह की मॉब जस्टिस हुई है, जब आपके लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया है, आके यहाँ पे जो है हमें यरगमाल बनाया, पूरे पाकिस्तान को, मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ था, तो उस वक्त उन लोगों को जिन्होंने पुलिस वालों को, निहत्थे पुलिस वालों को जो है मौत के घाट उतारा, उनको शहीद किया, उनके खिलाफ भी कुछ होता तो शायद आज इस नहज पे चीज़ें ना पहुंचती। यही बात, इसी की निशानदेही फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं। बहुत से मसाइल देखिए, पहले तो यह है कि एक हुकूमती नुमाइंदे के तौर पे मैं तो मायूसी नहीं फैला सकता। मैं तो पाकिस्तानी कौम को उम्मीद ही दूंगा, और जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कड़ी बात की है, सख्त बात की है और उस पर अमल हुआ है, 24 घंटे के अंदर सब के सब गिरफ्तार हो गए हैं और एवरीबडी इज़ बिहाइंड द बार। लेकिन इसमें बहुत बड़ा रोल हमारे उलमा कराम का है कि हम, जो हमारी अवाम है और हुकूमत का भी है, कि देखें जितना मैं आपको एक बात बताऊँ, जितना अगर कोई प्यासा हो ना, जितना पानी पीता है वह शराब होता है और उसके अंदर की गर्मी ख़त्म होती है। जितना आप दीन पढ़ेंगे, जितना आप इस्लाम के करीब जाएंगे, उतना ही आप मुतदिल होंगे, उतनी आप इंतहा पसंदी से दूर होंगे। आप हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको रहमतुल आलमीन है, वो रहमतुल मुस्लिमीन तो सिर्फ नहीं थे। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि दीन की समझ की कमी की वजह से ये चीज़ें होती हैं। जितना आप दीन को समझेंगे, दूसरी चीज़ ये है कि एक शख्स ने अगर कोई ऐसा कुछ फ़र्ज़ करे किया भी है, उसके लिए अदालतें मौजूद हैं, एक प्रोसेस मौजूद है। इस पे भी हम हुकूमत का भी और उलमा का रोल है कि भाई ऐसा कभी भी कोई वाक़या हो, बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि जेन्युइनली वाक़या होता है, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसे भी होता है कि गलत तरीके से किसी को घेरने के लिए भी ये चीज़ यूज़ की जाती है। अली भाई देखिए ना, बात वही है कि जो आप, रसालत की मामूली चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत एहतियात करनी चाहिए कि अगर किसी के खिलाफ कोई इल्ज़ाम है, बिल्कुल जब तक साबित ना हो सज़ा जज़ा का, लेकिन हक किसी को नहीं है। बट एट द सेम टाइम बात वही हम कर रहे थे कि एक प्रेसिडेंट अगर रियासत सेट करती है कि एक मॉब आता है, वो पूरे मुल्क को हॉस्टेज लेता है और उसके खिलाफ कुछ नहीं होता, वो निहत्थे पुलिस वालों को भी जो है मौत के घाट उतार देता है, तो मतलब एक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। मैं ज़रा मोहम्मद ज़ुबैर साहब की तरफ चलती हूँ। ज़ुबैर साहब, आज अगर ये फॉरेनर ना होता, आज अगर हमें एफएटीएफ की तलवार ना लटक रही होती, अमेरिका क्या सोचेगा, यूरोपियन यूनियन क्या सोचेगी, अगर हमें ये डर ना होता और ये एक आम पाकिस्तानी होता, जैसे कि हमारे 15 पुलिस एहलकार थे जो शहीद हो गए और उनका आज तक नहीं पता चला कि उनका खूनी कौन है, ना ही उसको कैफरे किरदार तक स्टेट पहुंचाना चाहती है, तो क्या हमारे लिए ये लम्हा फ़िक्रिया इस वक्त है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए इस वक्त कि हमें ये देखना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस नहज पे जो है वो खड़े हैं? बिकॉज हमने, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस तरह के अनासर को पॉलिटिकल एक्सपीडियंसीज के लिए इस्तेमाल किया, वो आज सबके गले पड़ गए हैं। इज इट हाई टाइम दैट वी स्मेल द कॉफी?
میرا خیال ہے جب ہم پرابلم ڈسکس کرتے ہیں نا، چاہے مہنگائی ہو چاہے اس قسم کے واقعات ہوں، تو یہ اس وقت ایک حکومت ہے اور یہ ڈائلیوٹ کرنے کے برابر ہوتا ہے کہ تمام بھائی اس وقت تو ایشو یہ ہے کہ ہمیں کرٹیسزم کا نشانہ بنانا ہے، اگر بنا سکتے ہیں تو حکومت وقت کو بنا سکتے ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ اس کا فارنر سے تعلق ہے. کہ تمام بھائی اس وقت تو ایشو یہ ہے کہ ہمیں کرٹیسزم کا نشانہ بنانا ہے، اگر بنا سکتے ہیں تو حکومت وقت کو بنا سکتے ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ اس کا فارنر سے تعلق ہے. صرف فرق کیا ہے، اس وقت جو آپ اگزامپل دے رہی ہیں ٹی ایل پی کی، اس وقت اس لیے حکومت نے گھٹنے ٹیکے تھے کہ ان کو ڈر لگ گیا تھا. جیسے فواد چودھری نے خود کہا تھا کہ ریاست جو تھی اور حکومت وہ تیار ہی نہیں تھی، اور وہ تیار اس لیے نہیں تھی کہ وہ ان کے ساتھ، مجھے نہیں پتا معاہدہ کیسے ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ فواد چودھری کے حوالے سے منیب فاروقی صاحب کے کیا الفاظ تھے، شیخ رشید کے حوالے سے کیا الفاظ تھے. ان کو حکومتی وہ جو نیگوشیٹنگ ٹیم تھی اس سے نکال دیا گیا. منیب فاروقی بیٹھ کے اعلان کر رہے تھے معاہدے کا، اور پھر ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ 8-9 جو پولیس والے شہید ہوئے ہیں تو اس کا کیا ہوئے گا، تو انہوں نے کہا ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. اب آگے یہاں آ گئے نا. میں نے تو میرا خیال ہے پچھلے 1-1.5 مہینے میں اگر آپ اٹھا کے چلا لیں تو میں ان لوگوں میں سے ہوں جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی مسئلے کا حل ہی نہیں ہے. یہ تو ایک آپ کو شارٹ ٹرم بریدنگ سپیس دے دی ہے، کیونکہ حکومت جو ہے وہ سب کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور خاص طور پر ان کے لیے کوئی حکومت تیار نہیں ہوتی ہے. کیا آپ کی حکومت، کیا دوسری حکومتیں سب ان کو پولیٹیکل ایکسپیرینس کے لیے ہر دور میں استعمال کرتے ہیں؟ میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں. پلیز انڈرسٹینڈ، لیٹس ناٹ ڈائلیوٹ دا ایشو. اس سے بہت بڑا مسئلہ تھا ممتاز قادری کے حوالے سے، جب تو اس وقت کیا فیصلہ کیا تھا. اس وقت ریلیجیس، اس وقت جو بیکلیش تھا وہ مچ مور ڈیفیکلٹ تھا ٹو مینیج، لیکن ایک فیصلہ کیا گیا تھا نا. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں، اور پھر سب سے زیادہ بات یہ کہ ہم کس کی بات مانیں، کیونکہ the whole thing was handled in a manner کہ ایک دن وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے اور فواد چودھری باہر نکل کے کہتے ہیں کہ اب یہ ٹی ایل پی کو فیصلہ ہوا ہے کابینہ میں کہ ملیٹنٹ آرگنائزیشن کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا اور یہ انڈین فنڈڈ ہے. اس سے اگلے ہفتے ان کو گلدستے پیش کیے جا رہے ہیں اور سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر ایک پولیس والا جو 30 سال کا تھا وزیر آباد میں، جس کو کڈنیپ کر کے ان کے کارکنوں نے ٹارچر کیا تھا، سارے ناخون نکلے ہوئے تھے اور جگہ جگہ ٹارچر کے نشانات تھے، اور اس کا کوئی مداوع نہیں تھا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اس کی کوئی سزا نہیں تھی، تو اس سے اس کی کیا، اس کا امیڈیٹ وہ ہوتا. اور وہ جو ایک ماحول کریٹ ہوتا ہے نا، یہ جو اس دفعہ جنہوں نے کیا ہے، یہ جو بھی جذبات میں، جنونیت میں آ کے کیا ہے، یہ ماحول کریٹ ہوتا ہے. یہ ماحول ایسا کریٹ ہوتا ہے جس میں لوگوں میں بولنے کی، اور اس وجہ سے کم لوگ بولتے ہیں. اس لیے اگر حکومت میں دیکھا جائے تو میرے خیال ہے چند لوگوں میں، چند کیا ایک ہی ہیں، فواد چودھری، جو کہ اس وقت بھی نشاندہی کر رہے تھے. تعریف کرنی چاہیے ان کی، میں کرتا بھی ہوں، جو ایکسیپشنل کریج کے ساتھ یہ بول رہے تھے کہ یہ کوئی معاہدہ نہیں ہے. میں وہی بات کر رہی ہوں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ایک ڈیپر پرابلم. آپ کہہ رہے ہیں ڈائلیوٹ کر رہے ہیں، ڈائلیوٹ نہیں کر رہے. دس پوائنٹس ٹورڈز اے مچ ڈیپر پرابلم، بیکاز آج ٹی ایل پی ہے، کل بہت ساری اور پارٹیز تھیں جن کو نہیں. اس کا وجہ یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے. زبیر صاحب ماریہ، اگر آپ مجھے ایک آدھا منٹ دیں، مجھے اجازت دیجئے، میں یہ آپ سے ماریہ مجھے ایک سیکنڈ دے دیں. جی نہیں، میں اس کو کمپلیٹ کر لوں اپنے آرگیومنٹ کو. میں صرف آرگومنٹ کو کمپلیٹ دیکھیں. ہم جب یہ کہتے ہیں نا، جو قائد اعظم کی 11 اگست سن 1947 کی سپیچ تھی، وہ ہمارے لیے ایک رہنمائی تھی کہ اسٹیٹ کے چیزوں میں نہ لے کے آئیں، انووک نہ کریں، کیونکہ اس کا جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں نا، وہ کیونکہ ایک تو ان پڑھ، ایک زیادہ تر لوگ اس طرح سے دین کو سمجھتے نہیں ہیں، فارمل ایجوکیشن بھی نہیں ہوتی ہے،
تو جب ضیاء کو جو ہم ایک سب سے زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے ماشاء اللہ کے علاوہ، وہ اس حوالے سے کیا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے انووک کیا تھا ریلیجن کو، جس سے یہ مسائل بڑھتے چلے گئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف وہ تھے ضیاء اس میں جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا، سب نے کیا ہوا ہے. لیکن ابھی ریسنٹ اگر آپ ایئرز میں پریزنٹ حکومت کے دیکھیں، جب آپ ریاست مدینہ کا نام بار بار لیتے ہیں، ہر روز تقریب میں آپ وہ انووک کرتے ہیں، آپ بجائے کہ ان کو کہیں سائنٹیفک تحقیق کرنے کے. پچھلے اگر ایک بلڈ اپ ہوتا آ رہا ہے اور تمام اس وقت نظر آتا ہے کہ ریاستی ادارے ہوں یا اس وقت جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں، اگر وہ گھٹنے ٹیکتی آ رہی ہیں ووٹ کے نام پہ، پولیٹیکل ایکسپیڈینسیز کے نام پہ، تو obviously یہی ہوگا. ہم کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ مطلب آج ٹی ایل پی میں وہی بات کر رہی ہوں، کل آپ کی ابھی اسکرین پہ آپ کو دکھا دیتے ہیں، الیکشن ٹائم تھا، اہل سنت والجماعت کے دفتر میں مفتاح اسماعیل صاحب گئے ہوئے ہیں، اور یہ کوئی ایک پارٹی نہیں ہے، تمام پارٹیز نے وہاں جا کے جو ہے وہ ووٹ مانگے. اب وہ کیا وہ پارٹی بینڈ نہیں تھی؟ یا لدھیانوی صاحب کے ساتھ جب رانا ثناء اللہ صاحب تصویریں کھنچوا رہے تھے، کیا وہاں پہ کوئی ایشو نہیں تھا؟ تو پرابلم از مچ ڈیپر. ٹوڈے اٹس ٹی ایل پی، یسٹرڈے اٹ واز سم تھنگ ایلس، اینڈ ٹمورو اٹ ول بی سم تھنگ ایلس اف وی ڈونٹ کنٹرول اٹ. میں ذرا کھوج صاحب کی طرف چلتی ہوں. کھوج صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ ٹائم آ گیا ہے؟ بیکاز جیسے فواد چودھری صاحب بات کر رہے ہیں اور جس طرح ہم روز بات کرتے ہیں کہ اب چیزیں جو ہیں وہ ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں، کیا وہ ٹائم آ گیا کہ ہم وہ ریڈ لائن ڈرا کر دیں کہ کہاں ہم نے جو ہے وہ پولیٹیکل ایکسپیڈینسیز کو آڑے نہیں آنے دینا، کہاں ہم نے جو ہے وہ اپنے ووٹ پہ کمپرومائز کرنا ہے، چاہے لاکھوں ووٹ چلے جائیں، تاکہ کل جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم مورا بنتے ہیں، ہماری پولیٹیکل پارٹیز مورا بنتی ہیں، وہ نہ بنے، وہ پولیٹیکل ایکسپیڈینسیز کے نام پہ بلیک میل نہ ہو. دیکھیں، یہ بہت ہی ایک یہ ایسا مسئلہ ہے جس پر ساری قوم کو یکجا ہونا پڑے گا، اور یہ پارلیمان ہی بہترین ادارہ ہے جو ریاست کی تعریف کرتا ہے، جو عوام کو مقتدر کرتا ہے اور عوام ہی کی نمائندگی ہوتی ہے. یہ ریاست کو ایک مرتبہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ضیاء الحق صاحب نے جو بیج بوئے، بھٹو صاحب کے اس ریورسل، جو بھٹو صاحب نے ایک آئین دیا تھا جس میں انہوں نے بہت زیادہ بردباری تحمل سے ساری قوم کو اکٹھا لے جا کر اور ایک ایسا آئین دیا جس میں عوام کو مقتدر کیا گیا تھا، اور ضیاء الحق نے اس کی ریورسل مار کے، یو ٹرن مار کے، اس نے نہ صرف ایتھنک ڈیوائڈ کی، اس نے سیکٹیرین ڈیوائڈ کی، اس نے ایک فکری انتشار پیدا کیا معاشرے میں، صرف اپنے جو ہے طبقاتی کشمکش کو، صرف اپنے اقتدار کو طوالت دینے کی. وہ اتنا ڈیپ روٹیڈ اور ڈیپ رچ گیا ہے، ہمارے رچ بچ گیا ہے کہ اس کو آپ نے یا تو تعلیم اتنی زیادہ اس کو فروغ دیجیے گا کہ ایجوکیشن اتنی زیادہ ہو جائے 99%، 100%، یا اس طرف لے کے جائیے گا تاکہ لوگوں کو شعور آئے. یہ تو دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب عیسائیوں کے ساتھ ایک میثاق اور معاہدہ کیا تھا تو اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ کتابت ہے، موجود ہے، اگر آپ جائیے گا تو حضرت علی کی کتابت ہے، اس میں انہوں نے بڑا واضح طور پر لکھا تھا کہ یہ ان کو نہ صرف وہ دی جائے گی بلکہ جو اس سے معاہدے سے انحراف کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. تو یہ کون سا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ دیکھیں، ہم نے اگر قادری صاحب کو، ابھی زبیر صاحب نے بات کی، مجھ سے پہلے وہ گورنر تھے اور میں ان کے شہادت، ان کی فوت ہونے کے بعد میں گورنر بنا تھا. مجھے پتا ہے کہ وہاں کے امام نے اس کا، یعنی سلمان تاثیر کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا. تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی جنازہ پڑھنے کے تم نے کیوں انکار کیا؟ تو اس نے کہا جی سارے علماء نے، سارے یہ فلاں فلاں نے، انہوں نے یہ کیا تھا تو میں کیسے کرتا، میرے بھی پر بھی عتاب آ جاتا. تو اب آپ مائنڈ سیٹ دیکھیے گا ذرا، مائنڈ سیٹ یعنی. اور پھر ممتاز قادری کو پھانسی ہوئی، سزائے موت ہوئی، تو میرے خیال میں اس سے بڑا تو شاید کسی کا جنازہ ہوا ہی نہیں ہوگا. اور پھر آج بھی اس کا جو مزار بنا ہوا ہے، اور یہ مائنڈ سیٹ ہے. دیکھیے گا کہ کیا آپ کو، لیکن کوثر صاحب کیا یہ بھی سچ نہیں ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز میں بھی پریویل کرتا ہے؟ تمام پولیٹیکل پارٹیز میں. تبھی تو ہم کبھی کسی کی تصاویر آ رہی ہوتی ہیں بینڈ آرگنائزیشن کے ساتھ، کبھی کسی کی آ رہی ہوتی ہیں. کیا یہ بات نہیں ہے؟ کیا مجھے لگتا ہے ہم شاید اس کو وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اوے ود اٹ. نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے تو عرض کیا نا کہ ریاست کو اس کا فیصلہ کرنا چاہیے، کرنا پڑے گا، اور یہ ریاست پارلیمان ہوتی ہے. اب پارلیمان کے اندر یہ ایک دوسرے کو ساتھ مل بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے، لیڈر آف دی اپوزیشن سے ہاتھ ملانے کا روادار نہیں ہے. اب آپ کے اندر رواداری تو رہ نہیں گئی ہے.
तो मुझे बताएं कि फैसला कैसे करेगी। देखिए सियासी जमातें एक बहुत बड़ा, एक मैं समझता हूँ एक सरमाया होता है। सियासी जमातें एक मॉब को, एक आइडिया को, एक फिलॉसफी को, एक किस्म का सोच रखने वाले लोगों को इकट्ठा करते हैं।